مسلمانوں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. پھر روتے پھرتے ہو بعد میں تم لوگ. ضروری ویڈیو ہے, بہت اہم ویڈیو. میں اس ویڈیو کو جو میں بنا رہا ہوں یہ بہت اہم ویڈیو ہے. سن لے ذرا 1 منٹ کا وقت نکال کر کے. اندھ وقت بھی کہہ سکتے ہیں ہمارے والے اندھ وقت, مسلمان اندھ وقت بھی ہوتے ہیں, اور یہی وجہ ہے اس ویڈیو کو جو میں بنا رہا ہوں. میں اس لیے اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں. یہ نوجوان جو آج یہاں پر آئے ہوئے ہیں یہ ایک عریضہ لے کر, ایک شکایت لے کر کے, جس میں مسلمانوں کا فائدہ ہے. کن مسلمانوں کا؟ ان مسلمانوں کا جو کسی پر بھی بھروسہ کر لیتے ہیں. بہت سارے ایسے چینلز چل رہے ہیں. شرینی ترکنیا اتر پردیش کے ضلع بریلی میں ہی ہے. امریا ضلع پیلی بھیت ہے. ضلع پیلی بھیت امریا کے پاس شرینی ترکنیا سے آئے ہوئے ہیں یہ نوجوان. اور یہ ایک انسان کی شکایت نہیں ہے, یہ بہت سارے لوگوں کی شکایت ہے. میری نظروں کے سامنے بھی اس طرح کی ویڈیوز بہت ساری آتی ہیں جن کو بسم اللہ پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے, جن کو پتہ نہیں ہے کس نماز میں کتنی رکعت ہیں. وہ لوگ بیٹھ کر کے تعویذ اور گنڈے اور انگوٹھیوں کے نام سے تمہاری اولادیں تمہیں دینے کے دعوے کرتے ہیں. بولے ذرا کچھ. جی بالکل, ایسے لوگ بہت پھرتے ہیں جو انگوٹھیاں دیتے ہیں, بتاتے ہیں یہ غوث اعظم کا طلسمی نگینہ ہے, یہ بغداد سے آیا ہے, اور اس طرح سے بہت ویڈیو بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں 1200 روپے ڈالیں آپ کی اولاد ہو جائے گی. اور آج کل کے نوجوان لڑکے بھی, لڑکوں کو اتنی خواہش ہو گئی لڑکی کی کہ لڑکی کا نام سن کر کے کوئی خوبصورت لڑکی دیکھی کہ ہم ویڈیو بنا دیں گے, کہ انگوٹھی دے دیں گے, لڑکی کھینچی چلی جائے گی, یہ عمل پڑھ دیں, یہ پڑھ دیں. اس طرح کے لوگوں سے بڑے ساودھان, لڑکیاں بھی خصوصی ساودھان رہیں. پھر فون آ رہے ہیں تو رو رہے ہیں, پھر بعد میں فون آتے ہیں, روتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ لے لیا, یہ نہیں ہوا, ہمارا کوئی عمل کام نہیں دیا. اور بتاتے ہیں 1 گھنٹے میں لڑکی کھینچی چلی جائے گی. اچھا, یہ الٹے سیدھے طریقے سے اس طرح سے اگر کوئی عمل بتائے گا, کہ عمل ہر کوئی تھوڑی کرتا ہے. ارے ہر آدمی تھوڑی عمل کر لے گا. صوفیوں کا کام تھا عمل کرنے کا. آج کوئی صوفی ہے کہ بڑے بڑے بال کر رکھ کر کے صوفی تھوڑی ہو جاتا ہے, بڑے بال بڑی اگر زلفے کر لیتا ہے. صوفی کس کو کہتے ہیں؟ صوفی اسے کہتے ہیں جو عشاء کی نماز سے, عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرے. بے شک بالکل. تو پھر اس طرح کی کئی ساری شکایت آ چکی ہیں. میں اس ویڈیو کو اسی لیے بنا رہا ہوں. ہوشیار ہو جائیے, اس طرح کے لڑکوں سے دور رہیے کہ انگوٹھی کے نام پر, کہ تعویذ کے نام پر, کہ تم سے محبت مل جائے گی. یہی شکایت لے کر آئے میرے پاس. بہت سارے کئی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے. اور کسی نے, کوئی عورت کا بھی فون آیا تھا, بتا دیجیے. ہاں, کسی عورت کا فون آیا تھا, میرے ایک جاننے والے ہیں, تو انہوں نے بولا کہ مطلب میں اپنے فیس کے پیسے کر کے ان کو پیسے دے دوں گی اور مجھے تعویذ بھجوا دینا. تو یہ دیکھیں اتنی مجبوری میں بیچاری لڑکیاں فیس کرتی ہیں, غریبی میں اس سے شادی کرتی ہیں اپنی, اور پھر یہ ایسے نکالے لوٹ رہے ہیں. ساودھان ان سے رہیں اور بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو کچھ حاصل کرنا ہے تو کسی عالم سے دعا کروائیں, گھر پر عالم کو بلائیں, اس سے کسی آیت کی تہجد پڑھیں بھائی. تہجد میں ایک آنسو گرا دیا تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. اور ایک بات اور خاص سے دھیان رکھنا, یہ کسی حسد کی وجہ سے ویڈیو نہیں بنائی جا رہی ہے. تمہیں لگتا ہو کہ جس بندے سے مطلب کسی کی مخالفت ہو رہی ہے یہاں پر, اس کی حسد کی بنیاد پر نہ. خاص کر جن لوگوں کے لیے انہوں نے مجھے ابھی ویڈیو دکھائی ہیں, جن لوگوں کی وجہ سے یہ مجبوراً ان کو یہاں پر آنا پڑا ہے. میرے پاس اس لیے آئے ہیں یہ کہ الحمدللہ میرے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے لاکھوں لوگ جڑے ہوئے ہیں. ہر کیٹیگری کے لوگ جڑے ہوئے ہیں, ہر سماج کے لوگ جڑے ہوئے ہیں, چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتے ہوں, کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں. اور بہلانے میں پھسلانے میں اس طرح سے آ جاتے ہیں, پیسہ ڈلوا لیتے ہیں لوگ, ان سے پیسہ ڈلوا لیتے ہیں اور ان کو تعویذ کے نام پر لوٹائی کرتے ہیں. ایڈریس بتاتے ہیں, اپنے گاؤں کا اوریجنل ایڈریس بھی نہیں بتاتے ہیں. دوسری جگہ کا ایڈریس بتاتے ہیں کہ ہم بریلی رہتے ہیں. پہلے اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں رہتے ہو, وہ بتا گا بریلی رہتے ہیں, تو بتا گا میں ہردوار رہتا ہوں, میں فلاں اجمیر. آپ بتائیے حضرت, ان سے کیا کہنا چاہیں گے جو اندھ وقت ہیں, وہ تعویذ لے رہے ہیں یا اس طرح سے کام کر رہے ہیں؟ ان سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ یہ بھی آئے ہوئے ہیں حضرت ہمارے؟ میں تمام امت مسلمہ سے یہ گزارش کرتا ہوں, ان لوگوں سے, ان اندھ بھکتوں سے, ان نکالوں سے زیادہ سے زیادہ ساودھان رہیں. سمجھ کے یہ لوگ فراڈ کرتے ہیں, یہ کوئی وظیفہ نہیں بتاتے ہیں, ان کو خود وظیفے نہیں آتے ہیں صحیح طریقے سے. آپ ان کی ذرا بولنے کا طریقہ دیکھیے, سلام کرنے کا, بسم اللہ پڑھنے کا یہ طریقہ دیکھیے. ان کی صحت الفاظ ہی خود ٹھیک نہیں ہے, آپ کو کیا وظیفے بتائیں گے؟ پھر وظیفے کرنے کے بعد لوگ کیا بولتے ہیں, جناتوں کا اثر ہو گیا جاتا ہے, خبیثوں کا اثر ہو جاتا ہے. جب وظیفے ٹھیک سے نہیں ہوں گے, جب اتانے ستانے نام لوگے, تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بھائی پھر جاتے ہیں عاملوں کے پاس, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, پھر وہ لوگ بھائی جب ٹھیک ہو گئے, ٹھیک کرے گا کوئی تو پیسے تو لے گا ہی لے گا, ظاہر سی بات ہے. تو میری تمام امت مسلمہ سے یہ بہت گزارش ہے کہ آپ لوگ ان لوگوں سے بچیں, ان لوگوں کا بائیکاٹ کریں زیادہ سے زیادہ. کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. جی بالکل, ان سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. ایسے وظیفے تو کیا کس کام کے بھائی؟ نماز پڑھیے آپ, نماز 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے ہم پر, تمام مسلمانوں پر, مومنوں پر نماز فرض کی گئی ہے. نماز کی زیادہ سے زیادہ پابندی کیجیے, سمجھ گئے؟ نماز تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑا فائدہ ہے. ہر پریشانی کا, ہر مصیبت کا حل نماز ہے. اور نماز اگر آپ پڑھیں گے
تو ہر گناہ سے بھی آپ محفوظ رہیں گے, ہر چیز سے, غلط کام سے بچیں گے آپ, اور اللہ پاک کمائیوں میں بھی برکتیں کرے گا, ہر طرح سے برکت ہوگی, عمر میں بھی برکت ہوگی, نمازی کی عمر میں بھی برکت ہوتی ہے. اور پھر اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ میرے بنا اجازت کوئی تنکا ہلتا بھی نہیں ہے. جب خدا کی جائے کوئی تنکا نہیں ہل سکتا تو کسی گنڈے تعویذ یا انگوٹھی سے کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ کبھی بھی کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے ان سے بہت بہت ساودھان رہیں اور بچ کر رہیں, بہت ہی دوری بنائے رکھیں, نہ کال کریں نہ پیسے ڈالیں کسی کو بھی, کیونکہ دعا بانٹی نہیں جاتی, پیسوں میں نہیں بیچی جاتی دعا. دعا اس کو کہتے ہیں جو مفت میں دیجیے گی. وہ پیسوں میں دے کے وہ دعا نہیں ہوتی, وہ کاروبار ہوتا ہے نا, اس سے برکت ہوتی ہے, اس سے پیسے جب آتے ہیں پیچھے پھر برکت بھی ختم ہو جاتی ہے. بے شک, بالکل. ابھی مجھے آپ کی اس بات سے یاد آیا, ہمارے ایک حضرت ہیں, ان کا نام لینا نہیں چاہتا ہوں میں یہاں پر, کل ہی میری ملاقات ہوئی ان سے, تقریباً 8 سال کے بعد, 8 سال کے بعد نہیں, تقریباً 10 سال کے بعد میری ملاقات ہوئی ان سے. میں ان کو پہچان بھی نہیں پا رہا تھا, بہت دیر میں پہچان پایا. انہوں نے جو مجھے بتایا کہ میں وہاں آپ سے ملاقات ہوئی تھی میری, وہاں ملا تھا, میں آپ سے آپ کے گھر بھی آیا تھا. تو اس وقت میں وہ تعویذ دیا کرتے تھے, لیکن انہوں نے تعویذ دینا بند کر دیے. میں نے پوچھا وجہ کیوں, اور میں نے کہا وجہ کیا رہی؟ بولے یار مجھے اچھا نہیں لگا, وہ اس کے پیسے میں برکت نہیں ہے, اس میں پیسے میں برکت نہیں ہے. اور آج وہ الحمدللہ اس کام کو چھوڑ چکے ہیں, وہ بڑی خوشی کی بات ہے یہ. دیکھیے وہ اس کی وجہ بات وہی ہے نا کہ پیسہ اگر بندہ تعویذ پیسہ بیچ میں آتا ہے پھر برکت ختم ہو جاتی ہے نا ہر کام میں. جب اب یہ دیکھو, آپ جو مسجد میں امام صاحب کوئی یا کوئی حافظ قرآن سناتے ہیں تو نہ کہ وہ قرآن سنانے کے پیسے نہیں لیتے, وہ اپنے وقت کے پیسے لیتے ہیں. جس دن سے وہ قرآن سنانے کے پیسے لینے لگ گئے پھر اس پیسے میں برکت نہیں ہوگی, کیونکہ امام مسجد میں جو خدمت کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, وہ ان کا فرض ہے, اپنا ضروری ہے. انما الاعمال بالنیات, کیونکہ نیت کا عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے. نیت دیکھی جاتی ہے, دل دیکھا جاتا ہے. اسی لیے آپ یاد رکھیں, ان سے کچھ نہیں ہوگا پیسے لڑوانے سے. اگر کسی دعا کرانا مسجد کے امام صاحب کے پاس جائیں, ان سے دعا کرائیں. کوئی عالم بلی دیکھیں, کوئی بزرگ دیکھیں, ان سے دعا کرائیں. اچھا سمجھتا گیا ہوگا اگلا, بالکل سمجھ گیا, کیوں نہیں سمجھ گیا؟ کیا کہنا چاہو گے؟ ہمارے صحیح ترکڑیاں میں کچھ ایسے لوگ ہیں, سمجھاؤ اس کو, پھر اگلی بار اس کی تصویر لگائی جائے گی. پھر بالکل بالکل, اگر نہیں مانے تو اگلی سال ہم کھول کر سامنے آئیں گے, اس کی تصویر بھی لگائیں گے. اگلی بار, اگلی سال نہیں, اگلی بار, اگلی بار جی, اگلی بار اس کی تصویر بھی لگائیں گے. کیونکہ پھر ابھی ہم سوچ رہے ہیں وہ ایسے ہی مان جائے, اس کا چہرہ سامنے نہ آئے, وہ رسوا نہ ہو تو بہتر ہے. اچھا ایک ہے یا اور بھی لوگ ہیں؟ فی الحال تو ابھی ایک ہی دو ہیں. ایک کئی ہیں یار, ایک ہی دو ہیں اس لسٹ میں, ایک ہی دو. جی جی, نہیں ویسے تو آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں اس طرح. فی الحال جو ہے یہ پیغام امت مسلمہ کے لیے ہے, ان لوگوں کے لیے ہے جو اس طرح کے جال میں پھنستے ہیں اور اس طرح سے اپنے پیسوں کو برباد کرتے ہیں, اور ان لوگوں کے لیے پیغام ہے. کوئی اگر کرتا ہے تو کرنے دیجئے, آپ ایسے لوگوں سے دور رہیے, ان کے چکروں میں مت پڑیے. آپ 5 وقتہ نماز ادا کریے اور اللہ سے دعا کریے. یہ تو پوچھ لیا کریں کوئی عالم ہے, حافظ ہے, کچھ نہیں. آپ سیدھے تعویذ کی بات شروع کر دیتے ہیں. پتہ نہیں ہے کوئی حافظ عالم, کوئی اپنے آپ کو حافظ بتا رہا ہے, کوئی عالم بتا رہا ہے. اس سے کچھ سن کے تو دیکھو, کوئی آیت قرآن سے, کوئی احادیث شریف بھی سن کے دیکھو, پھر پتہ چلے گا کہ عالم ہے یا کیا ہے. ہاں صحیح بات ہے, زبانیں اچھی نہیں ہیں ان کی صحت لفظی سے پتہ لگ جاتا ہے یہ کہ کتنے بڑے عالم ہیں. لہٰذا اچھا قدم اٹھایا آپ لوگوں نے. میرے چینل کے ذریعے سے, میرے اس اکاؤنٹ کے ذریعے سے ایک پیغام اچھا جائے گا. میں اور امید کرتا ہوں پازیٹیو کمنٹس بھی ساری پازیٹیو آئیں گی, اور میں آپ لوگوں سے بھی رائے چاہتا ہوں اس کمنٹس میں کہ آپ بتائیں کہ اس ویڈیو کو بنایا جو ہم نے یہ صحیح کیا ہے, یہ ہم ایک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں. اذان ہونے لگی ہے, لہٰذا اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دینا میرے عزیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.